ایک پیج جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ایک پیج پہ ان کا نام ہے، اور دوسری جانب موجود ہیں مریم صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف، نون لیگ اور ملٹری لیڈرشپ کا سیم پیج، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکومت کا ایک صفحہ۔ اس کی حالت کیا ہے، یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور عوام الناس اب یہ جان چکے ہیں کہ یہ صفحہ اب پھٹ چکا ہے، اور اس میں اب نیا صفحہ لکھا جا رہا ہے۔ اس نئے صفحے میں شاید نون لیگ کا نام نہیں ہے، اور جو نون لیگ جس کی پوری پچھلے 4 سال 5 سال اسی تگ و دو میں نکل گئے کہ مائنس عمران خان کیا جائے، اور کبھی وہ کہتے ہیں مائنس پیپلز پارٹی کیا جائے، کبھی وہ کہتے ہیں مائنس آل کیا جائے اور صرف ہمیں رکھا جائے، اور اب لگتا یہ ہے کہ مائنس نون لیگ ہو رہا ہے، اور مائنس نواز شریف، شہباز شریف اینڈ مریم صاحبہ ہو رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف تو مائنس ہو چکے ہیں۔ وہ تو 2024 کے الیکشن میں جب ان کو آؤٹ کیا گیا اور جو ہار گئے اور فارم 47 دے دیا گیا جعلی، اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو ان کے خاندان نے ہی نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا تھا۔ اب رہ گئے ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جن کے پاس فارم 47 ہے۔ تو ایک صفحہ اس وقت ڈیبیٹ یہی چل رہی ہے، کیونکہ آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے رانا صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو نون لیگ کی صفوں میں اس وقت بے چینی پائی جاتی ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور 10 وزیر ہیں اور 10 کے 10 وزیر مختلف باتیں کر رہے ہیں، کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری جانب نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا رہی ہے۔ اگر عمران خان ایک مریض ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اگر انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے علاج کے لیے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہی سوال مختلف جو اینکرز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، میڈیا پرسنز اٹھا رہے ہیں، بھئی مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان اگر ہسپتال جا رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ عمران خان کا اور عدالت کا معاملہ ہے، عمران خان کا اور نیب کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی جرم میں اندر نہیں ہیں، کسی مقدمے میں اندر نہیں ہیں، بلکہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ جناب دال میں اگر کچھ کالا ہے تو ہم باہر نکال دیں گے، نکال کر باہر پھینک دیں گے، اور ہم بنی گالا کو سب جیل نہیں قرار دیں گے۔ اب یہ چور کی داڑھی میں وہ تنقہ ہے کہ ابھی وہ صرف ان کا اتنا آرڈر ہوا ہے عمران خان کا کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے اور 16 ستمبر تک وہیں رکھنا ہے، اور ساری رپورٹس سپریم کورٹ نے مانگ لی، تمام میڈیکل ریکارڈ مانگ لیا، تمام مقدمات کی تفصیل مانگ لی، تمام سزاؤں کی تفصیل مانگ لی، اور جو کچھ پچھلے 3 سال ان کے ساتھ کیا گیا اس کا ریکارڈ مانگا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیوں یہ بے چین ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں پمس جانا چاہیے، سرکاری ہسپتال میں جانا چاہیے، غیر سرکاری ہسپتال میں نہیں جانے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو سپریم کورٹ نے مانگا نا 3 سال کا ریکارڈ، میڈیکل ریکارڈ مانگ لیا ہے عمران خان کا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی قیدی جیل میں جاتا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان جو کہ وی وی آئی پی قیدی ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اگر وہ جاتے ہیں تو ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے ڈیٹیل۔ نواز شریف صاحب گئے تھے، ان کا بھی ہوا تھا، وہ تفصیلی چیک اپ ہوتا ہے، اور وہ ایک فائل بننا شروع ہو جاتی ہے کہ جب قیدی آپ کے پاس آیا تو اس کی صحت کیسی تھی، اس کا بلڈ پریشر کیسا تھا، اس کا دل کا معاملہ کیسا تھا، کڈنی کا کیسا تھا، کوئی الرجی تو نہیں تھی، کوئی سانس کا مسئلہ تو، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، کیا کیا تھی وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے وہ میڈیکل ریکارڈ بنتا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ قیدی کا رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے اس کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے، اور وہ جب رہا ہو تو وہ ساتھ لے کے جائے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اب اگر تو دال میں کالا نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ریکارڈ مانگ لیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، شفا ہاسپٹل میں جاتے ہیں، تو معاملہ بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی، اور جب کھلیں گی جب پتہ چل جائے گا کہ جناب پہلے دن پیشنٹ ایسا تھا، اور سال بعد ایسا تھا، 2 سال بعد ایسا تھا، اور پھر دسمبر جنوری تک بالکل فٹ تھا، اور پھر کیا ہوا فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست میں ایسا کیا کچھ دیا گیا، کیا کھلایا گیا، کیا پلایا گیا کہ یکدم اس کو یہ سارے مسائل آ گئے اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اصل میں یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں جرائم، میں کہوں گا جرائم جو کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی تبدیل کیا،
یہ وہ ساری چیزیں دینا نہیں چاہتے، اس لیے یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اور اب نون لیگ چونکہ بہت ہی پریشان ہے، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ نون لیگ کا ہی دال میں کالا ہے، سارے کا سارا نون لیگ کا زیادہ رول لگتا ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ زیادہ بے چین نظر آتی اور وہ عمران خان کو اسپتال جانے سے روکتی اور اس کو قدغنے لگاتی اور سپریم کورٹ کو اپروچ کرتی، وہ کرتی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور نون لیگ بہت زیادہ پھدک رہی ہے اور نون لیگ بہت زیادہ بے چین پائی جاتی ہے۔ اور رانا صاحب نے کہا کہ جی ہم بنی گالہ کو سب جیل قرار نہیں دیں گے۔ بھئی کس نے کہا ہے سب جیل قرار دیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان بنی گالہ جا رہے ہیں؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب پوچھا گیا طلال چودھری صاحب سے، تو طلال چودھری صاحب نے کل بھی یہ کہا اور آج 3 دفعہ انہوں نے آج مختلف جگہوں پہ 3 دفعہ اپیئر ہوئے، ایک پریس کانفرنس میں اپیئر ہوئے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ٹی وی پروگرام میں گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں خانزادہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں خانزادہ صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک صفحہ نہیں پھٹ سکتا، یہ جوڑی بڑی سلامت رہنے والی جوڑی ہے۔ کون سی جوڑی؟ شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی جوڑی، کہتے ہیں بڑی فٹ جوڑی ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتی۔ ذرا سنائیے گا جی طلال چودھری صاحب کو۔ یہ جوڑی اس حکومت کی اور ریاست میں یہ قائم ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، یہاں کسی قسم کی کوئی سازش کی جب تک یہ جوڑی اس حکومت کی اور ریاست میں یہ قائم ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، یہاں کسی قسم کی کوئی سازش کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی قسم کی سازش کی بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ جوڑی ٹوٹ گئی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یادگار وہ مارکہ حق کی یادگار تھی، تو اس میں تو فیلڈ مارشل اور مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب تینوں اکٹھے کھڑے تھے اور خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع تھے وہ بیچارے ان کو پیچھے پھینکا ہوا تھا اور ایاز صادق صاحب کو بھی سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا جو پروٹوکول میں بنتے تھے۔ تو آپ کی جوڑی تو بالکل فٹ ہے، بلکہ جوڑی نہیں سہ جوڑی جو ہے وہ ساری کی ساری فٹ ہے۔ تو کس نے کہا ہے آپ کو یہ جوڑی جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہے یا ایک صفحہ پھٹنے والا ہے؟ دال میں کیوں کالا ہے؟ تو بلاول بھٹو صاحب سے آج سوال کیا گیا، بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں ان کو ذرا سنیے گا۔ کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ اچھا ذرا غور سے سنیے گا کہ چیف منسٹر پنجاب کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا عمران خان کی صحت ٹھیک ہو جائے، میری دعا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں۔ لیکن چیف منسٹر یعنی کہ مریم صاحبہ کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ سنیے ذرا آنکھ مار کے، جی سنائیے گا جی۔ کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ تو یہ ہے بلاول صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن چیف منسٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرتا اور آنکھ مار کے آگے نکل گئے۔ اب ذرا اگلا شاٹ سنوائیے گا بلاول کا، وہ ہے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ جی سنائیے۔ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں سوٹ آف آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے۔ اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں غلط تھا۔ اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ میں وہ اصل سوال کیا آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ دال میں دال کالا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ اور یہ پریس کانفرنس جو تھی بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک،
یہ تھی جب وہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی سے اور لیڈر آف اپوزیشن راجہ ناصر عباس سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے جب مل کر واپس آئے تو تب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک صفحہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک صفحہ، تو ایک صفحہ خطرے میں موجود ہے. اب ذرا آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں، وہ ذرا سنیے گا، کیونکہ اس کے بعد مزید آپ کو تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ، سیاسی نقشہ کلیئر ہو جائے گا. سنائیے گا جی ذرا. ہم کو لایا گیا تو اچھا کیا. معاملات آپ کو حل ہوتے نظر آ رہے ہیں آگے سیاسی معاملات معاملات یہ ہے کہ جو سیاسی افراتفری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو معاملات تو وہ تو ہمیشہ مولانا ہسپتال میں منتقلی سے آپ پر کوئی اثر دکھائی دیتا ہے، کوئی ماحول بہتر ہو سکے گا؟ میرے خیال میں صحت، انسانیت، انسانی ضرورت اس کو الگ رکھیں، سیاست کو الگ رکھیں. جو عدالت کے فیصلے پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا سر، اس پہ کیا کہیں گے؟ عدالت کے فیصلے پہ جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو عدالت موجود ہے، زندہ ہے، اس پر ایکشن لے سکتی ہے. اچھا صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب اگر وزیر اعظم بن کے الیکشن کرا دے شاہد تو میں حمایت کروں. کیا اچھا زئی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب الیکشن کرا دیں. نگران حکومت کے آپ کو سربراہ بنا رہے ہیں، وہ نگران وزیر اعظم آپ کو نگران حکومت کے سربراہ بنا رہے ہیں. بڑی مہربانی، لیکن ہوگا نہیں. اگر ایسا ہو جائے تو مولانا ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو مولانا ذمہ داری نبھانے اگر تو سوال ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اگر کوئی سوال ہے اگر تو سوال ہوتا ہی نہیں. سر نہ بنانے کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے، نہ کسی نے ذکر کیا ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے. مذاق والی بات ایسی بات کیمرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہو. مسلم لیگ نون کے رہنما وقت آپ ضائع کرنا. مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ کا کہنا ہے کہ جی حکومت، نواز شریف حکومت کے خلاف ایک اور سازش ہے. عمران خان کی منتقلی ہے، وہ سازش ہے نون لیگ کی حکومت کے خلاف. دیکھیے اس پر قیادت بات کرے نا، ایک آدمی نے بات کر لی ہے تو اس پر ہم تبصرہ تو نہ کریں گے. کیا تو خود بات کریں. اس کا خیال رکھا کریں، کوئی سوال کرتے ہوئے. تو یہ چونکہ ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ان کے ہر دل عزیز ہیں، کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور اگر ناصر بٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے ماؤتھ پیس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور کل سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا. تو ایک اور جی ایک کوشش کی گئی، ایک ملاقات تو میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہونے سے پہلے، جب میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہو رہی تھی اس وقت ملاقات ہوئی تھی پرسوں صبح مریم صاحبہ کی اور فیلڈ مارشل کی. 2.5 گھنٹے کی ملاقات یہ رہی ہے. لاہور سے پنڈی آئے اور پنڈی ملاقات کر کے واپس گئے. اب ایک اور ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اپروچ کیا جا رہا ہے، مریم صاحبہ کی طرف سے بھی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی، وہ بھی کر رہے ہیں کوشش. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا میسج پہنچائیں ہر صورت میں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں یہ کریں کہ آپ چیک اپ کروائیں اور واپس جیل بھیجیں، اور یہ اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ معاہدہ جو ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ جو 5 سال کا دیا ہے مدت، وہ معاہدہ ہوا ہے اور اس میں کمٹمنٹ کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ کمٹمنٹ جو ہے اب شاید بہت پیچھے رہ جا رہی ہے اور اسی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہمارے میاں صاحب بھی اور میاں صاحب کی دختر نیک اختر بھی. ابھی تک آخری اطلاع آنے تک ملاقات نہیں ہو سکی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے، پنڈی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، صاحب بزی ہیں. اور اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ آج رات، کیونکہ واٹس ایپ پہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن ملاقات میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ منت سماجت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. کوئی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، کوئی گوڈے گٹے پکڑے جاتے ہیں اور کوئی منت سماجت کی جاتی ہے، تو یہ بھی کی جاتی ہے. تو ابھی نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب جو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، شفا انٹرنیشنل میں VVIP وارڈ جو ہے وہ خالی ہے اور وہاں پہ رینجر سیکورٹی ہر طرح سے کیمرے شیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، سیکورٹی کے تمام انتظامات فول پروف کر دیے گئے ہیں اور عمران خان کی آمد کا انتظار ہے. کیونکہ جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کو ابھی تک نمبر نہیں لگا، اور جب نمبر نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ داخل دفتر ہے اور اس کا بھی پروسیس ہے اور نظر ثانی کا. اور نظر ثانی کی درخواست میں بھی بہت کم، میرا خیال ہے کہ
0.001% ہوتا ہے. کوئی ہزاروں پیٹیشن میں سے کوئی ایک آدھ پیٹیشن ہوتی ہے جس میں نظر ثانی میں کوئی گنجائش نکلتی ہے. ریویو کیا کیا جاتا ہے؟ ریویو میں یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا آئینی قانونی نقطہ رہ گیا، عدالت نے غلط کر دیا، خلاف آئین کو کام کر دیا یا خلاف قانون کو کام کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس لیے یہ سارے کا سارا کیا جاتا ہے. تو وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہا ہمیں، اور اس لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کریں جی کہ آپ یہ کریں، سارے کا سارا سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ریویو پٹیشن میں فیصلہ تبدیل کروا لیں، اس کا ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا.